अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 56 से पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने कफारू कुफ्र किया बेआयातीना हमारी आयात के साथ सौफा अन करीब नुस्लीहिम हम दाखिल करेंगे उन्हें नारन आग में कुल्लमा जब भी नाज़िजत जल जाएंगी जुलूदुहुम उनकी खालें बदलना हम तो हम बदल देंगे उनको जुलूदन खालें गैरहा उनके अलावा और लियज़ूकु ताकि वो चखें अल अज़ाबा अज़ाब। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला काना है अजीज़न नहायत गालिब हकीमा खूब हिकमत वाला। आयत नंबर 57। वल्लाज़ीना और वो लोग जो आमानो ईमान लाए व आमिलू और उन्होंने अमल किए व आमिलु सालिहाती और अमल किए नेक सनुदखिलुहुम अन करीब हम दाखिल करेंगे उन्हें जन्नातिन जन्नत में ऐसे बागात में ताजरी के बहती हैं मिन तहतिहल अनहारू उनके नीचे से नहरें खालिदीना वो हमेशा रहेंगे फीहा उनमें आबादा अबद तक लाहुम उनके लिए फीहा उनमें अज़वाज मुतहरातुन बीवियां हैं पाक साफ वनुदखिलुहुम और हम दाखिल करेंगे उन्हें जिल्लन जलीला जिल्लन साए जलीला बहुत घने। कुफार के मुकाबले में अहले ईमान के लिए जो अब्दी नेमतें हैं उनका तज़किरा किया जा रहा है, लेकिन वो अहले ईमान जो अमाले सालहा की दौलत से माला माल होंगे जअलनल्लाहु मिनहुम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर जगह ईमान के साथ अमाले सालहा का जिक्र करके वाज़े कर दिया कि उनका आपस में चोली दामन का साथ है। ईमान अमले सालिह के बगैर ऐसे ही है जैसे फूल हो मगर खुशबू के बगैर, दरख्त हो लेकिन बेसमर। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और खैरुल कुरून के दूसरे मुसलमानों ने उस नुक्ते को समझ लिया था, चुनाचे उनकी जिंदगियां ईमान के फल अमाले सालिहा से माला माल थी। उस दौर में बेअमल या बदअमली के साथ ईमान का तस्वर ही नहीं था।
اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالحہ سے دعوے داران ایمان کا دامن خالی ہے۔ ہدان اللہ تعالی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کی ذیل میں آتے ہیں، مثلاً راست بازی، امانت و دیانت، ہمدردی و غم گساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں، لیکن ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے، تو اس کے یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو عند اللہ باور کرانا بناتا ہے، بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخلاق و عادات ان کی بنیاد ہوتی ہے۔ گنی، گہری، عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں، جس کو ترجمہ میں پوری راحت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ یہ شجرۃ الخلد ہے۔ کافر جہنمیوں کو آگ میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی کھالوں کو بدل دے گا۔ اگلی آیت میں نیک بخت لوگوں کے انجام کا ذکر ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور جملہ آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور وہ گھنی چھاؤں کے نیچے آرام کریں گے۔ کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ اہل جہنم کے عذاب کی سختی بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی دیر آگ میں ان کے چمڑے ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گے۔ البتہ یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑھا دیا جائے گا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کا فاصلہ ہوگا، اور اس طرح ان کو دائمی عذاب ہوتا رہے گا۔ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ نہروں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، مَثَلُ الْجَنَّاتِ اللَّاتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّاتٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ سورۃ محمد میں اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں
جس کا ذائقہ نہیں بدلا، اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں۔ لہم فیہا ازواج مطہرات، ارشاد فرمایا فیہن خیر حسان فبأئی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأئی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ سورۃ الرحمن میں ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں رکی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا سے مراد نہایت درجہ کی راحت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ما أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ۔ سورۃ الواقعہ میں، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے۔ اور فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ سورۃ یاسین میں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار یقیناً اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ اس کو طے نہ کر پائے گا۔ آیت نمبر 58۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تؤدو یہ کہ تم ادا کرو ان تؤدوا الاماناتی امانتیں الی اہلیہا ان کے حقداروں کو وَإِذَا اور جب تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی نعمہ بہت ہی اچھی بات ہے وہ یعظکم کہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بہی ساتھ اس کے ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی کانا ہے سمیع بصیرا خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جو خاندانی طور پر کعبہ
خانہ کعبہ کے دربانوں کو لید برادر چلے آ رہے تھے نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ یہ باحفاظت ان طلب لوٹا دی جائیں۔ دوسرے عہدے اور مناسب اہل لوگوں کو دیے جائیں۔ محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد یا کوٹا سسٹم کی بنیاد پر عہدہ و منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ اس میں حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل و انصاف مہیا کرنا بہترین کام ہے۔ یہود کی عادت بد تھی کہ امانت میں خیانت کرتے اور فیصلہ کرتے وقت رشوت لے کر غلط فیصلہ کرتے تو مسلمانوں کو ان باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں امانت سے مراد وہ ہر قسم کی امانت ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہو یا دنیاوی معاملات سے، لیکن یہود کتمان حق کر کے امانت علمی میں خیانت کے مرتکب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ امانتوں کی سختی سے حفاظت کریں اور ان کی ادائیگی میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے جس کے برتنے کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہے، چاہے وہ حکام ہوں یا رعایا، اس لیے کہ پرامن اور شریفانہ زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ مسلم معاشرے میں انصاف کا چلن اور عدل کا دور دورہ ہو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ارشاد فرمایا فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ سورۃ البقرہ میں۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون سورۃ المومنون میں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا مسلمان کی شان نہیں، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔ ایسا آدمی منافق ہی ہوگا، اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 باتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک صفت ہوگی۔ نمبر 1، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے۔ نمبر 4، اور جب لڑائی کرے تو گالی بکے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کے اندر نازل کی گئی، پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا، پھر سنت سے سیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے سے متعلق ارشاد فرمایا آدمی ایک دفعہ سوئے گا تو امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، تب محض ایک دبے کے مانند اس کا نشان رہ جائے گا۔ وہ شخص پھر ایک دفعہ سوئے گا تو باقی امانت بھی نکال لی جائے گی اور آبلے جیسا ایک نشان باقی رہ جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم کوئی انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکاؤ اور وہ جل کر پھول جائے تو اور تمہیں ابھرا ہوا نظر آئے، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے زمانے میں لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن امانت ادا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے فلاں قبیلہ میں فلاں شخص امانت دار ہے، اور کیسا عقل مند، کیسا ظریف اور کتنا قوی و صابر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلؤوا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ سورۃ النساء میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین یا زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی فاتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ المائدہ میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ،
اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ النحل میں بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا اللَّاتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سورۃ الحجرات میں اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، جہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلہ میں، اپنے اہل و عیال میں اور رعایا میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جو رحمان عز و جل کے دائیں طرف ہوں گے، اور واضح رہے کہ رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔